ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبروں کے پہلے نشریے کے ساتھ میں ہوں عبید طاہر۔ پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ سلووینیا کے صدر کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ سوڈان میں جاری عوامی مظاہروں میں مزید ایک شخص مارا گیا ہے، جبکہ عراق میں محمد الحلبوسی کو پارلیمان کا نیا اسپیکر منتخب کر لیا گیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ویانا مذاکرات میں فریقین ایک اچھے سمجھوتے کے قریب پہنچ گئے ہیں، اور امریکہ نے کہا ہے کہ جنیوا میں روس کے ساتھ جاری مذاکرات میں کسی بریک تھرو کی امید نہیں ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ سلووینیا کے صدر جناب پورٹ باہور کو ایک تحریری پیغام بھیجا ہے جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ یہ پیغام سلووینیا میں قطر کے سفیر جناب سلطان بن سالمین المنصوری نے پہنچایا۔ قطر کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لوکل کمیونٹی میں کورونا کے 3056 اور سفر سے لوٹنے والوں میں 333 نئے معاملے درج کیے گئے ہیں، جبکہ اسی دوران 512 کنفرم پیشنٹ صحت یاب ہو گئے ہیں، اور اس طرح ملک میں کورونا وبا سے ریکور ہونے والوں کی کل تعداد بڑھ کر 2,48,065 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے مزید کہا کہ ملک کی 87% آبادی مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہے۔ پبلک ہیلتھ منسٹری نے 12 سے 15 سال کی عمر کے بچوں کے لیے فائزر بائیونٹیک ویکسین کی بوسٹر ڈوز کی منظوری بھی دے دی ہے۔ تیسرا ڈوز ان بچوں کو لگایا جا سکتا ہے جن کے سیکنڈ ڈوز کو 6 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہو۔ اس دوران بوقر نامی علاقے میں لگائے گئے قطر ویکسینیشن سینٹر نے بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس سینٹر میں روزانہ تقریباً 25 سے 30 ہزار افراد کو ویکسین لگائی جائے گی۔ سوڈان میں عوامی احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ فوج اقتدار کو چھوڑ دے اور ملک میں سول حکومت کو بحال کیا جائے۔ سوڈان میں ڈاکٹروں کی مرکزی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ مظاہرے میں شامل ایک شخص اس وقت مارا گیا جب سیکورٹی فورسز کی جانب سے پھینکا گیا آنسو گیس کا گولہ سیدھے اس کی گردن میں آ لگا۔ گزشتہ ماہ اکتوبر سے جاری ان عوامی مظاہروں میں اب تک 62 افراد اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ اس دوران میں سوڈان کی سیاسی طاقتیں اقوام متحدہ کی اس پہل پر غور کر رہی ہیں جس میں اقوام متحدہ نے تمام فریقوں کے درمیان بات چیت کی پیشکش کی ہے تاکہ ملک میں جاری کرائسس کو ختم کیا جا سکے۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے مسجد اقصی پر جاری اسرائیلی جارحیت اور اس کے نتائج کی ذمہ داری اسرائیل پر عائد کرتے ہوئے مسجد اقصی کی بے حرمتی کے یومیہ واقعات کے انجام سے خبردار کیا ہے۔ واضح رہے کہ یہودی آبادکار مسلسل مسجد اقصی کی بے حرمتی کر رہے ہیں اور اسرائیلی حکومت مقدس شہر بیت المقدس کی شناخت کو تبدیل کرنے کے لیے اس کو ارد گرد کے فلسطینی علاقوں سے کاٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ عراق میں نئی منتخب پارلیمان کا پہلا اجلاس کل بلایا گیا جس کے دوران جناب محمد الحلبوسی کو اسپیکر منتخب کر لیا گیا۔ اجلاس کے دوران تلخ کلامی اور شور و شغب دیکھنے میں آیا۔ یاد رہے کہ تقریباً 3 ماہ قبل عراق میں قبل از وقت عام انتخابات ہوئے تھے اور سیاسی پارٹیوں کے درمیان واضح اختلافات پائے جاتے ہیں۔ کل کے اجلاس کے آغاز میں پارلیمنٹ کے سیکریٹری جنرل سیروان عبداللہ نے زور دے کر کہا کہ پارلیمان کی کارروائی کو دستور اور آئین کے مطابق جاری رکھنا اور عراق کے اعلیٰ مفادات کی خاطر سبھی ممبران کے درمیان اتفاق ضروری ہے۔
انہوں نے کہا کہ بعد ازاں سب سے بڑے سیاسی دھڑے کا انتخاب کیا جائے گا اور اس کو حکومت سازی کی ذمہ داری دی جائے گی۔ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان ایٹمی مذاکرات جاری ہیں، اور ایران کے وزیر خارجہ جناب حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ فریقین ایک اچھے ایٹمی سمجھوتے تک پہنچنے کے قریب ہیں۔ اسی طرح ویانا میں موجود ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار یا چیف نیگوشیٹر علی باقری نے کہا ہے کہ امریکی پابندیاں اٹھانے کے حوالے سے اختلافات کی شدت میں کمی آ گئی ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ بر اعظم افریقہ کے مغرب میں واقع ملکوں کے اقتصادی گروپ ایکواس کے رہنماؤں نے گھانا کے دارالحکومت میں ہونے والی سربراہ کانفرنس میں فیصلہ کیا ہے کہ جمہوریہ مالی کے خلاف سخت پابندیاں لگائی جائیں گی۔ افریقی اقتصادی گروپ ایکواس نے فیصلہ کیا کہ مالی کے ساتھ سرحدوں کو سیل کر دیا جائے گا اور سخت اقتصادی پابندیاں لگائی جائیں گی۔ یہ فیصلہ مالی کی فوجی کونسل کی جانب سے ملک میں سول حکومت کی تشکیل کے لیے مقررہ عام انتخابات کو مؤخر کرنے کے اعلان کے بعد کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال مالی میں فوجی انقلاب کے بعد فوجی کونسل نے عام الیکشن کرانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب وہ اس پر قائم نہیں رہی۔ امریکہ اور روس کے درمیان آج پیر کو جنیوا میں مذاکرات ہو رہے ہیں تاکہ مختلف مسائل کے متعلق دونوں ملکوں کے درمیان پائے جانے والے اختلافات کو کم کیا جا سکے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے مجوزہ مذاکرات میں کسی بریک تھرو کو خارج از امکان قرار دیا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ مذاکرات میں یوکرین کا مسئلہ چھایا رہے گا۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ مذاکرات میں پیش رفت اگر ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ضرور ہے۔ واضح رہے کہ روس کی فوج بہت بڑی تعداد میں یوکرین کی سرحد پر تعینات ہے۔ دوسری جانب ماسکو نے کہا ہے کہ جنیوا مذاکرات کے متعلق اس کی توقعات حقیقت کے مطابق تھیں، البتہ امریکی بیانات کے بعد اب وہ زیادہ پر امید نہیں ہے۔ اور اب کھیل کی دنیا سے یہ خبر۔ کرائسٹ چرچ میں جاری دوسرے ٹیسٹ میچ میں میزبان نیوزی لینڈ نے اپنی پہلی اننگز کو 521 رنز پر ڈکلیئر کر کے بنگلہ دیش کو بلے بازی کی دعوت دی۔ بنگلہ دیش کی پوری ٹیم پہلی پاری میں 126 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ نیوزی لینڈ کے کپتان ٹام لیتھم نے 252 رنوں کی شاندار اننگز کھیلی، جبکہ ان کے ساتھی کانوے نے 109 رنز اسکور کیے۔ فاسٹ بالر ٹرینٹ بولٹ نے بنگلہ دیش کے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ مہمان ٹیم کے صرف 2 بلے باز ہی ڈبل فگر میں داخل ہو سکے۔ یاسر علی نے 55 اور نور الحسن نے 41 رنز بنائے اور پوری ٹیم صرف 41.2 اووروں میں پیویلین لوٹ گئی۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ سلووینیا کے صدر کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ سوڈان میں جاری عوامی مظاہروں میں مزید ایک شخص مارا گیا ہے، جبکہ عراق میں محمد الحلبوسی کو پارلیمان کا نیا اسپیکر منتخب کر لیا گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ ویانا مذاکرات میں فریقین ایک اچھے ایٹمی سمجھوتے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ اور امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے کہا ہے کہ جنیوا میں روس کے ساتھ مجوزہ مذاکرات میں کسی بریک تھرو کی امید نہیں ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون محمد حسن سوڈانی کو اجازت دیجیے۔
خدا حافظ.